ملک صاحب کہہ رہے تھے ہمیں آئین سازی سے روکا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے آئین میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے اور قرارداد کی کیا حیثیت ہے۔ قرارداد کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف آپ جس طریقے سے دھڑا دھڑ اپنے لوگوں کو آگے بٹھا کے قراردادیں پاس کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ آپ ردی میں اضافہ کر رہے ہیں اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو قراردادیں ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ لیگلی بائنڈنگ ہے اور اس وقت پاکستان کے وکلاء، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جینون پولیٹیکل لیڈرشپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ یہ فیصلے امپلیمنٹ ہوں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کل اسٹیٹ بینک کے پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہونے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر جس طرح وہ وعدہ کر کے آئے ہیں وہ پیسے ٹرانسفر کریں گے اور پنجاب میں شیڈیول کے مطابق انتخابات ہوں گے۔ یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ اگر یہ سپریم کورٹ کا فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورٹ ہی نہیں عدلیہ بطور ادارہ ڈس فنکشنل ہو جائے گا۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی سسٹمیٹک کیمپین کے ذریعے جو عدلیہ ہے اس کو ارریلیونٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے حکم دیا کہ یہاں لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائے جائیں، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حسان نیازی، علی امین گنڈا پور، ان کی ضمانتیں ہوئیں اور اس ضمانتوں کے باوجود ان کو اٹھا کے لے گئے۔ پھر علی امین گنڈا پور کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ ان کو اسلام آباد کی حدود سے باہر نہ لے جایا جائے، ان کو اٹھا کے بھکر جو ہے وہ لے گئے۔ جو فیصلے ہو رہے ہیں عدالتوں کے ان کو سسٹمیٹک طریقے سے باقاعدہ ایک سوچ سمجھ کر ان کو ارریلیونٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر عمل درآمد مرضی کا فیصلہ ہوگا تو ہم عمل درآمد کریں گے، مرضی کا نہیں ہوگا تو ہم عمل درآمد نہیں کریں گے۔ اس کے نتیجے میں پوری جوڈیشری بیٹھ جائے گی اگر اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں ججز کی فیملیز کے اوپر، ججز کے اوپر جس طرح سے کیمپین بنائی جاتی ہے۔ ایک ارریلیونٹ آدمی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، وہ جا کے کرتا ہے، ریفرنس ڈالتا ہے چیف جسٹس پاکستان کے اوپر اور 8 سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر، اور پیمرا فون کرتی ہے ٹیلی ویژن چینلز کو کہ یہ ریفرنس جو ہے اس کو آپ نے مین ہیڈ لائنز میں جگہ دینی ہے۔ اس وقت جو پی ٹی اے ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جوڈیشری کے خلاف کیمپین کو لیڈ کر رہی ہے اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس وقت جو پیمرا ہے وہ اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہے۔ تو جوڈیشری کو ایک چیز اور دیکھنی چاہیے، میری ریکویسٹ ہوگی چیف جسٹس صاحب سے، یہ جو آپ نے پریس ریلیز جاری کی ہے کل، یہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے پریس ریلیزز جاری کرنا۔ آپ اپنے فیصلوں سے بولیں، آپ ذرا بلائیں جن لوگوں نے یہ ٹویٹ لگائی تھی اور سوشل میڈیا کے اوپر کہا تھا کہ ججز کا اتنا آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی، ذرا وہ نمبر آپ کو بتائیں کہ وہ کس نمبر سے جوڈیشری کو فیڈ کیا گیا، کہ جوڈیشری کے خلاف پروپیگنڈا کن نمبروں سے فیڈ کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب اور ججز جو ہیں عمر ہی ہوتی ہے، انسان چلا جاتا ہے۔ کل ہمارے ریلیجس افیئرز منسٹر جو ہیں کل ان کی حادثے میں ڈیتھ ہوئی ہے، ابھی ان کا جنازہ نہیں ہوا تھا تو لابی شروع ہوگی کہ کون ریلیجس افیئرز منسٹر بنے گا۔ یہ زندگی ایسی ہوتی ہے، اپنی قدموں کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے، دلیرانہ باتیں کریں گے، دلیرانہ فیصلے دیں گے تو لیگیسی بنے گی، قومیں یاد کرتی ہیں، ورنہ تو آج مرے کل دوسرا دن، کسی کو پتہ ہی نہیں کون تھا کون نہیں تھا۔ آپ صرف ان نمبروں کو منگوائیے جنہوں نے یہ میڈیا کو فیڈ کیا کہ ججز کے درمیان چیمبر کے اندر جو ہے وہ یہ ہوا ہے، اور پھر ججز کی جو کالونی ہے، ججز کالونی میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، کوئی صحافی یا کوئی وہاں پہ، تو وہ تو آؤٹ آف باؤنڈ ایریا ہے، وہاں سے کیسے خبریں جو نکل آئی اور کس نمبر نے میڈیا کو فیڈ کیا۔ یہ دو باتوں کے آپ سوال ڈھونڈ لیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیمپین کہاں سے ہو رہی تھی، کون کر رہا تھا۔ اور آپ کے بڑے فیصلے جو ہیں، قوم آپ کے بڑے فیصلوں کی منتظر ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور اسی طریقے سے جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے طریقہ انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، علی زیدی کو اٹھا لیا گیا ہے، علی امین گنڈا پور کو اٹھا لیا گیا ہے۔ عبدالستار نیازی کیس میں جو اس وقت کی سپریم کورٹ تھی، انہوں نے یہ حکم دیا تھا ایک اومنی بس بیل کا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں تحریک انصاف کے خلاف
جو تمام اس وقت ایک سیاسی بنیادوں پر مقدمے ہو رہے ہیں اس کا ٹریک کیا جائے، اس کو ٹریک کریں کہ وہ کیسے ہو رہے ہیں۔ پورے پنجاب میں ہر ایم این اے اور ایم پی اے کو اینٹی کرپشن کا نوٹس مل گیا، ہر شخص اس وقت تحریک انصاف کا جو ہے وہ کسی نہ کسی مقدمے میں ملوث ہے۔ 3100 لوگ اریسٹ کیے گئے ہیں 2 ہفتے میں۔ تو چیف جسٹس صاحب اور دا آنریبل ججز آف دی سپریم کورٹ، پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کو آپ نے سیف گارڈ کرنا۔ یہ کسی حکومت کا تو کام ہے ہی، لیکن حکومت اتنی بے شرم ہے کہ ظاہر ہے اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے کسی آئین سے، لہٰذا پوری قوم اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کے دلیرانہ فیصلے پاکستان کے مستقبل کو لکھیں گے۔ اگر دلیرانہ فیصلے کریں گے تو قوم آپ کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی اور تاریخ بھی پاکستان کی بدلی جائے گی۔ اور اگر مصلحت کے اوپر آ گئے آپ تو مصلحت کے اوپر آ کے تو لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو مجھے پوری امید ہے اس وقت جس طرح سے پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ یہ فیصلے دلیرانہ فیصلے کریں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج تحریک انصاف نے صدر مملکت کو، اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے صدر مملکت کو یہ خط لکھا ہے جس میں ان سے میں نے 2 نکات کے اوپر انٹروینشن کی، دخل اندازی کی درخواست کی۔ پہلا یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کی جو ایکسٹینشن ہے یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹس خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، وہ اپنا جو بنیادی کام تھا یعنی الیکشن 90 دن میں کرانا، اس میں وہ ناکام ہو گئی۔ لہٰذا اس کے اوپر آپ چیف الیکشن کمشنر سے ایک رپورٹ طلب کریں کہ وہ کیوں ناکام ہو۔ دوسرا نقطہ یہ کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں وہ 90 دن کے لیے اپوائنٹ کی جاتی ہیں۔ 22 جون کو جو 22 اپریل کو جو پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی مدت ختم ہو جائے گی، اور 23 تاریخ سے آئین خاموش ہے کہ پنجاب کے اوپر کون حکومت کرے گا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت اس کے 1 ہفتے بعد ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ابھی جو فیصلہ آیا ہے اس میں انہوں نے قرار دیا ہے کہ صرف سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کو ایکسٹینڈ کر سکے۔ آٹومیٹک ایکسٹینشن الیکشنوں کی قائن میں نہیں ہے، اور آرٹیکل 187 کو سپریم کورٹ نے استعمال کیا ہے کہ جس کے تحت وہ جسٹس کے لیے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اب جو معاملہ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا، وہ بھی آٹومیٹک ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ان لوگوں کو گھر بھیجے اور ایک ایڈمنسٹریٹرز مقرر کیے جائیں جو کہ حاضر سروس جج بھی ہو سکتا ہے اور ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے، جو 22 کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کے معاملات کو سنبھالیں اور صرف الیکشن کی طرف جو پروسیس ہے اس کو ریگولیٹ کریں۔ تو سپریم کورٹ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کو درخواست کریں گے، اگر صدر صاحب نے یہ لیٹر جو ہے اس کے اوپر ریفرنس بھیج دیتے ہیں تو بالکل صحیح ہے۔ دوسری صورت میں ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور ان سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 23 تاریخ کو پنجاب کو ایڈمنسٹریٹر کے حوالے کیا جائے اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو گھر بھیج دیا جائے، کیونکہ یہ اس کے بعد ان کانسٹیٹیوشنل ہو جائے گی۔ تو اب میں حماد اظہر صاحب سے